السلام علیکم. ناول ہے رمز عشق اور آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈراماٹک ناولز بائی نور آصف. تو آج کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو ناول کیسا لگ رہا. تو آج کے ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے ہوئے اب مجھے آئی تھنک یہ میں لاسٹ میں بولتی ہوں اس کی ریکارڈنگ, پہلے میں نے ریکارڈ کر لی ہے. تو اس میں تقریباً آئی تھنک اب 11 بج رہی ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا 1 گھنٹے تک ہو جائے گی, 11:30 ہو رہا ہے آئی تھنک. ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے گا, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ناول کو اچھی طرح, مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سین ہیں تو پڑھنے ہیں, اس کے سین ہیں تو پڑھنے ہیں, اور آپ میرے پہ ٹرسٹ کریں. حور کا پاسٹ اتنا کو مزے کا ہے نا کہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ سوچ رہے تھے نا کہ حور کی اسٹیپ مدر ہے, اس نے کچھ کیا ہوگا, جو بھی ہوا ہے لیکن وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ سب نے کمنٹس کیے تھے, اندازہ لگایا تھا حور کے ساتھ یہ ہوا ہوگا, حور کے ساتھ یہ ہوگا, لیکن حور کا پاسٹ بالکل ایسا نہیں تھا. جب آج ایپیسوڈ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں حور کا پاسٹ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا ڈیپتھ میں ہے, تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا. تو آپ پلیز ان شاء اللہ تعالیٰ حور کا پاسٹ 1-2 ایپیسوڈ میں کور ہو جائے گا, تو بہت مزے کا ہے. اور پھر سٹوری آگے بڑھ جائے گی ڈیفینیٹلی. حور کا پاسٹ کلیئر ہو گیا تو پھر آہستہ آہستہ ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ سٹوری اس لیے رکی تھی, حور کا پاسٹ کلیئر نہیں تھا, تو اس وجہ سے مثلا آپ کو لگی. اور سٹوری رکتی نہیں ہے میرے خیال سے, تو وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں, کیونکہ اگر اب حور کو محبت ہونا, ریحام کو محبت ہونا, زرمش کو, شہرام کو, تو یہ چیزیں کہ جی ان کی زندگی میں کیا کیا ہوا, شہرام نے بہارے کو کتنا برداشت کیا, حور نے ریحام کو کتنا برداشت کیا, اور باقی جو کپلز ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, کیسے وہ محبت میں پڑے, کیسے شروعات ہوئی, تو یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اور میں جانتی ہوں میں نے اس دفعہ رمز عشق کو ویسا ٹائم نہیں دیا جیسے میں نے پہلے ناولز کو دیا تھا, تو میں تھوڑی سی مصروف ہو گئی تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں, اور میں سارا کام اپنا خود کرتی ہوں, مطلب ریکارڈنگ سے لے کر اپنی سٹوری تک لکھنا, ایڈیٹنگ, میری کوئی بھی ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے مدد لیتی ہوں. تو اس وجہ سے بھی مجھے برڈن پڑ جاتا ہے, مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ تھمبنیل کسی سے بنوا لیتے ہو, آپ ریکارڈنگ کسی سے کروا لیتے ہو, آپ ایڈیٹنگ کسی سے کروا لیتے ہو, آپ کسی کی مدد لے لیتے ہو, سٹوری تھنکنگ میں مدد لے لیتے ہو, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. میں اپنا ٹوٹلی کام خود کرتی ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ میری مدد کر دیں گے. اب ظاہر ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں, جسٹ مجھے کسی پہ, اب یہ ناول میرا ہے تو ریکارڈنگ میں کسی سے کیوں کرواؤں, تو مجھے مزہ نہیں آتا اس طرح کہ میں کسی سے کام کرواؤں. تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے پرابلم ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگ اس فیلڈ سے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے اسٹوری لکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اتنی لیٹ اس لیے کام جلدی نہیں ہوتا. پھر میں ایف بی پہ کام کر رہی ہوں, اس وجہ سے بھی مجھے تھوڑا ٹائم نہیں مل پا رہا. تو کوشش ہی کرتی رہتی ہوں, سوچتی رہتی ہوں, اور پوری کوشش بھی کرتی ہوں. زیادہ ہو گئی ہیں اور کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے میرے بولنے سے, لیکن جس میں نے اپنے دل کی باتیں کی ہیں, میں نے آپ سے کہا آپ کو بتا دوں کہ کیا وجہ ہوتی ہے جو نور آصف اب ایپیسوڈ لیٹ کر دیتی ہے, 1 دن کا گیپ ڈالتی ہے. تو یہ وجہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو پھر اور انشاءاللہ آپ سمجھیں گے اپنی رائٹر کو. تو پھر ہم آج کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں بنا کسی دیر کے. تو آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں رہیں ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہروں پہ بھی مسکراتے بکھیرتے رہیں, اور مجھ پر ہمیشہ ایسے ہی اپنا پیار نچھاور کرتے رہیں, اپنی محبتیں نچھاور کرتے رہیں, مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں. اور میں دعا کروں گی کہ اللہ مجھ میں اتنا اسٹیمنا ڈالیں کہ میں روز ایپیسوڈ لکھ سکوں, اور میں روز آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے سکوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. میں کوشش پوری کروں گی, وعدہ نہیں کروں گی, کیونکہ وعدہ پھر جب میں نبھاتی نہیں ہوں تو آپ لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے اور مجھے خود پہ بھی غصہ آتا ہے. تو ہم آج کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ناول ہے رمز عشق اور آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈراماٹک ناولز بائی نور آصف. تو آج میں نے ویسے ہی ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کی کوشش کی تھی جس طرح آپ کو پک وائز پسند ہے دوسری طرح, بٹ نا آج جتنی دفعہ میں نے وہ پیج سیو کیے وہ نا ڈبل سیو ہو رہے تھے, یعنی کہ جتنے وہ پیج ہیں نا تو وہ پھر ڈبل سیو آتے تھے اور آگے پیچھے ہو جاتے تھے, 1 بائی 1 اور 2, سب کی نا جو ترتیب تھی وہ خراب آ رہی تھی. میں نے بہت دفعہ کوشش کی, لیکن پتہ نہیں سافٹ ویئر میں کیا پرابلم تھا, اور وہ میرے لیے آسانی ہوتی ہے وہ ایک دفعہ جب سیو ہو جاتے ہیں, لیکن آج نہیں ہوا, اور اوپر سے ایپیسوڈ لیٹ ہو چکی تھی, 9:45 ہو رہے ہیں, میں نے ابھی کام کر کے فارغ ہوئی ہوں.
تو پھر میں نے سوچا اسی طرح ریکارڈ کر دیتی ہوں. تو آج میں سوچ رہی ہوں لوگو نہ لگاؤں تو تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی رہے. ویسے بھی وہ آسانی رہتی ہے لیکن میں اپنے ریڈرز کے کمفرٹ کے لیے آج سوچ رہی ہوں لوگو نہ لگاؤں. تو آج آپ لوگوں کے لیے نہیں لگاؤں گی تو آپ لوگ اسی لیے یہ پڑھ لیں. تو پھر بڑھتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف. اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. رمزیش تحریر نور آصف قسط 48. السلام علیکم مورے. زرمش رقیہ خانم کو دیکھتے ان کی طرف بڑھی. رقیہ خانم نے زرمش کو دیکھتے ہی بے رخی سے منہ پھیر لیا تھا. مورے ایسی بھی کیا غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میرے بغیر ہی آپ لوگ میری بھابھی بھی لے آئے. زرمش بہرائی ہوئی آواز میں بولی. ہم نے آج بھی تم کو نہیں بلایا تھا, تم کیوں آیا ہے یہاں پر؟ رقیہ خانم سپاٹ لہجے میں بولی. مورے آپ اتنی سخت کیوں ہیں؟ جب سے میری رخصتی ہوئی ہے میں آپ سب کو دیکھنے کو ترس گئی ہوں. بابا اور آپ نے میرا یہاں داخلہ تنگ بند کر دیا ہے. کل میرے لالا کی بارات تھی, آپ لوگ میرے بغیر چلے گئے. میں نے کتنا انتظار کیا, آپ اور بابا نے مجھے ایک فون تک نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. حیدر لالا نے بھی مجھے ایک کال نہیں کی. زرمش ہچکیوں کے درمیان بولی. حیدر کو ہم نے منع کیا تھا تمہیں فون نہ کرے. جب ہم نے تمہیں نہیں بلایا تو کیوں آئی ہو یہاں؟ رقیہ خانم نے گرجدار آواز میں کہا. خالہ آہستہ بولیں, گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے. اوزگل نے رقیہ خانم کے بازو پر آہستگی سے ہاتھ رکھتے نرمی سے سمجھایا. وہ لوگ اس وقت حویلی کے ایک طرف سٹائلش سے سٹنگ ایریا میں موجود تھے. اوزگل اسے بولو یہاں سے چلی جائے, ہم اس کا شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اس نے ہمارا منع کرنے کے باوجود اس ساحر کے ساتھ رخصتی کروایا. اس ساحر جس نے پورا برادری کے سامنے سے رخصت کروانے سے منع کیا, اسی برادری کے سامنے اس نے ہمارا اپنے بھائی بابا کے خلاف جا کر یہ رخصتی کروایا. کیا عزت رہ گیا ہمارا برادری میں؟ رقیہ خانم بھڑک اٹھی تھی. زرمش کی آنکھوں سے سیلاب کا ریلا جاری ہوا تھا. وہ اپنی بھیگی آنکھیں اپنے دوپٹے سے رگڑتے سسک اٹھی تھی. رقیہ خانم زرمش پر قہر بھری نگاہ ڈالتی چلی گئی. اوزگل زرمش پر ترہم بھری نگاہ ڈالتی رقیہ خانم کے پیچھے گئی تھی. زرمش صف پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی کہ حیدر خان سٹنگ ایریا کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا. لالا. زرمش صوفے سے اٹھتی حیدر خان کی مضبوط باہوں میں سما گئی. زرمش میرا بچہ خاموش ہو جاؤ. حیدر خان زرمش کے رونے پر تڑپ اٹھا تھا. لالا مورے سگے مورے ہیں میری, مگر ان کا دل اتنا سخت کیوں ہے؟ اگر وہ مجھے معاف کر دیں گی تو پاپا بھی مجھے معاف کر دیں گے. زرمش حیدر خان کے سینے میں سماتے ہوئے بے تحاشا روتے ہوئے بولی. زرمش تم جانتی ہو مورے کو, وہ اوپر سے سختی کا دکھاوا کرتی ہیں ورنہ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں. حیدر خان نے نرمی سے زرمش کے سر پر اپنے لب رکھے تھے. مجھے مورے سے ہی نہیں آپ سے بھی گلہ ہے. آپ نے میرے بغیر صحرا کیسے باندھا, میرے بغیر کیسے میری بھابھی لے آئے؟ زرمش نے حیدر خان کے سینے سے سر اٹھاتے آنسوؤں بھری آنکھوں سے شکوہ کیا. زرمش میں ایسا نہیں چاہتا تھا, مگر مورے اور بابا کی طرح میں بھی تم سے بہت خفا تھا. تمہیں یوں برادری کے سامنے ساحر کے ساتھ رخصتی کی حامی نہیں بھرنی چاہیے تھی. وہ تمہیں ٹھکرا کر کسی اور سے منگنی کی کر چکا تھا, تمہیں اپنانے کو تیار نہ تھا. تم بابا اور ہمارا فیصلہ رد کر کے چچا کے ساتھ چلی گئی تھی. حیدر خان نے نرمی سے بولتے اسے اس کی غلطی کا احساس کروایا. لیکن لالا ساری ناراضگی مجھ سے ہی کیوں؟ ساحر خان سے تو آپ آج بھی محبت کرتے ہیں. زرمش نے معصومیت سے شکوہ کیا. زرمش اس سب میں اس کا کیا قصور؟ تم اس کے نکاح میں تھی, اسے خبر ہی نہ تھی. اس کو جب پتہ چلا تم اس کے نکاح میں ہو تب تک اس کا دل کسی اور کا غلام ہو چکا تھا. اس نے وہی کیا جو اس کے دل نے کہا. لیکن اس سب کے لیے میں اس سے بہت لڑا تھا, مگر جب مجھے پتہ چلا وہ لڑکی اس کی زندگی میں نہیں رہی, میں اسے اتنے درد میں نہیں دیکھ سکتا تھا. چھوٹے بھائی کی طرح ہے وہ میرے لیے, تم جانتے ہو. اس نے آج تک میرے علاوہ کسی کو دوست بھی نہیں بنایا. اب تم ہی بتاؤ کیسے اس کے بغیر شادی کرتا؟ حیدر خان نے نرمی سے استفسار کیا. پھر تمہاری خاطر بھی اس کو معاف کر دیا تھا. اگر ظاہر سے یہ رنجش شدت اختیار کرتی وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی. اب وہ میرے منہ کی خاطر تمہارا خیال رکھے گا. حیدر خان نے سنجیدگی سے کہا تو زرمش نے اپنے آنسو صاف کرتے اس بات میں سر ہلایا تھا. مجھے بھابھی سے نہیں ملائیں گے؟ زرمش نے آنسو صاف کرتے کہا. وہ اپنے کمرے میں ہے, تم جا کر مل لو. میں مردانے میں جا رہا ہوں. مجھے اوزگل نے فون پر بتایا تھا تم آئی ہو. مورے نے تمہیں بہت ڈانٹا ہے اس لیے میں یہاں چلا آیا. زنان خانے میں بہت سی عورتیں ہیں, میرا اب اندر جانا مناسب نہیں ہے. حیدر نے پیار سے زرمش کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ وہاں سے چلا گیا. فرشتے ٹی پنک کلر کی لانگ سٹائلش میکسی میں ملبوس تھی. غضب ڈھا رہی تھی. ٹوٹ کر روپ آیا تھا اس پر.
جو دیکھتا مبہوت ہو جاتا۔ زنان خانے میں موجود وہ صوفے پر نظریں جھکائے گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ جو بھی فرشتے کو دیکھتا رقیہ خانم سے فرشتے کی خوبصورتی اور معصومیت کی تعریف ضرور کرتا۔ فرشتے کا معصوم چہرہ قرص کے رنگ بکھیر رہا تھا، جس میں حیدر کی محبت کے رنگ صاف نظر آ رہے تھے۔ امینہ خانم فرشتے کے واری صدقے جا رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ بہت پرسکون تھی، مگر رقیہ خانم کا سنجیدہ چہرہ ان کا دل ہلائے جا رہا تھا۔ فرشتے رقیہ خانم کی وجہ سے ہی گھبرائی تھی۔ رقیہ خانم کا گھر میں بہت رعب دبدبا تھا، یہ فرشتے نے محسوس کر لیا تھا۔ فرشتے کا دمکتا روپ دیکھ کر رقیہ خانم مزید فرشتے سے سنجیدگی برت رہی تھی۔ یقیناً ان کا بیٹا ایک ہی رات میں فرشتے کا مزید اسیر ہو گیا تھا۔ یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ فرشتے کا ایسا روپ تھا جیسے اس کی پہلی شادی کی صبح ہو۔ وہ اتنی معصوم، اتنی نکھری لگ رہی تھی۔ رقیہ خانم کو صرف فرشتے کا بانجھ روپ دکھائی دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا رویہ فرشتے کے ساتھ سب کے سامنے بھی خشک اور کھردرا تھا، جو مہمان خواتین صاف محسوس کر رہی تھی۔ امینہ خانم گہرے سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اپنی فرشتے پر پیسے وار کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ امینہ خانم کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ پہلی مرتبہ فرشتے کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھے تھے۔ وہ دل میں ڈھیروں دعائیں مانگ رہی تھی اور کافی دیر سے ایک صوفے پر بیٹھی سب مہمان خواتین کو دیکھ رہی تھی۔ عابر بہاریں سب سے بہت خوش اخلاقی اور پٹھانی میں گفتگو کر رہی تھی۔ حور نے نم زدہ نگاہوں سے سب کو دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح اسے اپنا آپ سب میں مس فٹ لگا تھا۔ کہاں تھا، کیا تھا اس کا یہاں؟ نہ لباس، نہ زبان، نہ رشتے۔ ایک شوہر تک اس کا اپنا نہ تھا، جس کی صرف وہ ضرورت تھی، اور شاید اس کی ضد تھی، جسے وہ اپنی عزت کہتا تھا۔ اسے سزا دینے کے لیے اسے ہمیشہ اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا تھا۔ حور خاموشی سے وہاں سے اٹھتی زنان خانے کے لاؤنج سے نکل آئی تھی۔ حویلی بہت بڑی اور شاندار تھی۔ حور قدرے خاموش اور پرسکون جگہ پر آئی تھی۔ زنان خانے والے حصے کا اوپن ایریا تھا۔ یہ زنان خانے والے حصے کا اوپن ایریا تھا، جہاں بہت بڑی سی ریلنگ لگی تھی، جس کے نیچے ایک ڈھلوان تھی، جہاں سے بہتا دریا صاف نظر آ رہا تھا۔ سرسبز پہاڑ، بہتا دریا اور ہڈیوں کو چیرتی یک ٹھنڈی ہوا۔ حور نے اپنی گرم پشمینہ شال اچھی طرح خود پر لپیٹ لی۔ ہمیشہ اسے ناردرن ایریاز بہت پسند تھے۔ لندن امریکہ سے زیادہ اسے پاکستان میں رہنا پسند تھا، مگر اب یہ خوبصورت علاقہ اس کے لیے قبر بن گیا تھا۔ حویلی سے باہر اس نے برآمدے میں کبھی قدم نہیں رکھا تھا، اور حامد شرودن سے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے کبھی قدم نہیں رکھے گی، اور اس نے ان 4 ماہ میں کبھی قدم بھی باہر نہیں رکھا تھا۔ کمرے کے ٹیرس پر بھی کبھی کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ کھلی ہوا میں گہرے سانس لے رہی تھی کہ کسی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ آپ یہاں پر مت کھڑی ہوں، ادھر مردوں کی گزرگاہ بھی ہے، شادی والا گھر ہے، بہت سے مرد ہیں، کسی کی نظر پڑ گئی تو اچھا نہیں لگے گا۔ یہ آواز سن کر وہ پلٹی تھی۔ زرمش کو حویلی کی دیواریں خود پر گرتی محسوس ہوئیں۔ حور زرمش کی کپاتے لبوں نے جنبش کی۔ حور نم زدہ نگاہوں سے زرمش کو دیکھتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا؟ ساحر کو اس دن دیکھنے کے بعد وہ کیوں بھول گئی تھی کہ زرمش سے اس کا سامنا نہیں ہوگا؟ وہ اپنی زندگی میں کچھ لوگوں سے کبھی نہیں ملنا چاہتی تھی، جس میں زرمش ساحر خان زادہ بھی شامل تھی۔ تم یہاں پر کیسے؟ زرمش نے ڈبڈبائی آنکھوں سے کپاتے لبوں سے پوچھا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو زرمش؟ مجھے زندہ دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ حور زخمی سے لہجے میں بولتے تلخی سے مسکرائی۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ تم ٹھیک ہو؟ مجھے خوشی ہوئی ہے، زرمش نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اگر تم مجھے دیکھ کر خوش ہوتی تو تمہارا چہرہ مجھے دیکھ کر فق نہ پڑتا، تم نظریں نہ جھکاتی۔ حور نے طنزیہ کہا۔ تمہاری نظریں صرف میرے سامنے ہی جھکی ہیں، یا پھر ضمیر کی عدالت میں بھی تم شرمندہ ہو؟ حور نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا کہ میں شرمندہ ہوں، زرمش نے حور کی آنکھوں میں دیکھتے اب کی بار سپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے اس رات تمہاری مدد کی ضرورت تھی زرمش، جانتی ہو خدا کے بعد میں نے اپنی دوست کو مدد کے لیے پکارا تھا، مگر تم نے میرا فون کاٹ دیا۔ حور کی آنکھیں شدت غم سے بھیگ اٹھی تھیں۔ اس اندھیری برستی بارش میں میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، نہ میرا باپ، نہ ساحر خان زادہ اور نہ تم۔ یہ 3 رشتے ہی تو تھے میرے پاس، مگر سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا زرمش؟ حور نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔
میرے فون کی بیٹری آف ہو گئی تھی، زرمش کپ کپاتے لبوں سے بولتے نظریں جھکا گئی تھی۔ حور کی درد بھری آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل تھا۔ پتہ ہے میں تمہیں فون کرنے کے بعد کتنی دیر ایک شٹر کے نیچے کھڑی تمہاری مدد کا انتظار کرتی رہی، مگر تم نے نہ کرنی تھی اور نہ تمہاری مدد آئی۔ حور کی آواز شدت غم سے پھٹ پڑی۔ کتنی راتیں، کتنے دن مجھے یاد بھی نہیں زرمش، میں نے کیسے گزارے۔ میرے اندر زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو گئی تھی۔ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے میں دربدر ہوتی رہی۔ کیوں کیا تم سب نے ایسا میرے ساتھ؟ حور ٹوٹے کان سے لہجے میں سوال کرتے چیخ اٹھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے نہیں پتا تم اس رات کیا کہہ رہی تھی فون پر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زرمش نے ہونٹ کاٹتے وضاحت دی، مگر لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے فون پر تم سے کہا تھا میری عزت اور جان دونوں خطرے میں ہیں۔ تم نے یہ لفظ سنے تھے؟ زرمش جھوٹ مت بولو، تم نے جان بوجھ کر فون کاٹا تھا۔ زندگی نے سب کے ایسے چہرے دکھائے ہیں کہ مجھے ہر کھرے کھوٹے کی پہچان ہو گئی ہے۔ حور تلخی سے ہنسی۔ کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے سامنے تم سب کے چہرے آ گئے۔ حور نے کہتے اپنے آنسو اپنے آرے سے بے دردی سے صاف کی۔ اور دیکھو خدا نے میری عزت آج بھی محفوظ کر کے رکھے ہے۔ میری عزت بھی محفوظ ہے اور میں صحیح سلامت بھی ہوں۔ ساحر خان سے 1000 گنا بہتر ہے رحام خان زادہ، جس نے مجھے چھوڑنے کی کبھی بات نہیں کی۔ ساحر خان زادہ نے تو پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا تھا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ارحام خان زادہ کبھی مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، نہ ہی مجھے کبھی چھوڑے گا۔ میری عزت کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے۔ مجھے کسی بھی حال میں، کسی سچویشن میں وہ مجھ سے برداری کا اعلان نہیں کرتا۔ خدا نے ایک کمزور مرد سے میری جان چھڑوانی تھی، اس لیے ارحام خان زادہ میری زندگی میں آیا اور میں بہت خوش ہوں۔ میری زندگی کا محافظ ارحام خان زادہ ہے۔ حور زرمش پر نفرت بھری نگاہ ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زرمش نے ریلنگ پر ہاتھ سختی سے جمائے، اپنی آنکھیں سختی سے میچی۔ بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اس کے رخسار کا حصہ بننے لگے۔ پاسٹ مہرماں پیروں تک چھوتی سفید میکسی میں رقص کر رہی تھی، جس کی بیک کافی ڈیپ تھی۔ اس کا بدن سفید لباس میں بھی جھلک رہا تھا۔ اس کے خوبصورت خد و خال دیکھتے مرد پاگل ہو رہے تھے۔ مرد حضرات اس کے رقص کو داد دیتے ہزاروں روپے اس پر وار رہے تھے۔ تمام رقاصائیں حیران تھیں۔ آج کا رقص نازنین بیگم نے صبح کے ٹائم کیوں رکھا ہے؟ مہرماں کا نازک دل رقص کرتے ہوئے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ سلطان احمد نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی، وہ کسی مرد کے سامنے نہیں جائے گی۔ پچھلے 15 دنوں سے وہ کسی مرد کے سامنے نہیں آئی تھی، مگر آج نازنین بیگم کے حکم پر وہ رقص کر رہی تھی۔ مگر سلطان احمد کا غصہ سوچتے وہ رقص کرتے ہوئے بھی کانپ رہی تھی۔ سلطان احمد اس کے ساتھ کیا کرے گا وہ نہیں جانتی تھی، مگر سلطان احمد کی جنونیت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ 15 دن پہلے وہ اس کوٹھے پر آیا تھا اور ان 15 دنوں میں سیکنڈوں کے حساب سے وہ نازنین بیگم کا اکاؤنٹ لاکھوں روپے سے بھر رہا تھا کہ صرف اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ ابھی اسے رقص کرتے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ سلطان احمد اپنے گارڈز کے ہمراہ اندر تحش و اشتعال سے داخل ہوا تھا۔ مہرماں رقص کرتے رک گئی تھی۔ اب فک رنگت سے گہرے سانس لیتے سلطان احمد کو دیکھ، جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ سلطان احمد نے آگے بڑھتے مہرماں کے چہرے پر سناٹے دار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ مہرماں اوندے منہ فرش پر جا گری تھی۔ مہرماں کی بیک لیس دیکھ کر سلطان احمد شاہ کے خون میں شرارے پھوٹے تھے۔ سلطان احمد نے ایک نظر حال میں موجود مردوں پر ڈالی جو اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے حیرانگی سے سب دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے سب نکل جاؤ، اس سے پہلے سلطان احمد تم سب کو اپنی گولیوں سے بھون ڈالے۔ سلطان احمد تیش و اشتعال سے دھاڑا تو سب وہاں سے خاموشی سے نکل گئے تھے۔ پورا حال سلطان احمد کے گارڈ سے بھرا پڑا تھا۔ وہ اپنی بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ نازنین بیگم بھی اب ڈر گئی تھی۔ اس نے یہ رقص صبح کے ٹائم رکھا تھا کہ سلطان احمد کو خبر نہیں ہوگی، مگر وہ بھول گئی تھی سلطان احمد شاہ پل پل کی خبر رکھتا تھا مہرماں پر۔ اب اس کوٹھی میں ہی اس کے بندے تعینات تھے۔ شاہ صاحب میری بات سنیں، میں آپ کو سب سمجھاتی ہوں۔ نازنین بیگم سلطان کی طرف بڑھتے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ سلطان احمد نے نازنین بیگم کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ کا تھپڑ چھڑ دیا تھا۔ ذلیل عورت، تمہیں میں ہر روز پیسے ادا کرتا ہوں، لاکھوں روپے روز تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، صرف اس لیے مہر کسی مرد کے سامنے رقص نہیں کرے گی۔ ہمت کیسے ہوئی میری مہر ماں کو کسی کے سامنے یوں پیش کرنے کی؟ سلطان احمد گھبرایا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر ٹھیک نہیں کیا سلطان احمد، میں گئی گزری نہیں ہوں۔ تم جیسے کتنے ہی مرد میرے تلوے چاٹتے ہیں، تمہیں اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ نازنین بیگم اپنے گال پر ہاتھ رکھتے گھبرائی۔
نازنین بیگم اپنے گال پر ہاتھ رکھتے کر آئی تھی۔ وہ تلوے چاٹتے ہوں گے مگر سلطان احمد کسی کے تلوے نہیں چاٹتا، الٹا اپنے پیروں کی دھول چٹانے پر مجبور کرتا تم جیسے ہراپاؤں کو۔ سلطان احمد نازنین بیگم کے بال دبوچے کر رہا تھا۔ مہر ماں صرف میری ہے، صرف میری۔ سلطان احمد شاہ غیظ و غضب سے پوری قوت سے دھاڑا تھا تو کوٹھے کے در و دیوار بھی لرز اٹھے تھے۔ مہر ماں سلطان احمد کی دھاڑ سن کر کانپتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ وہ مشکل سے اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ سلطان احمد کے تھپڑ سے نازک گال نیلا ہو چکا تھا، ہونٹ کے کنارے سے خون نکل رہا تھا۔ سلطان احمد نے ایک نظر مہر ماں کو دیکھا اور اپنی چادر اتار کر مہر ماں کے بدن پر اڑائی۔ نازنین بیگم کراتے ہوئے مہر ماں کی طرف بڑھی تھی۔ سلطان احمد نے مہر ماں کو اپنے بازوں کے حصار میں لیا۔ خبردار، تمہارے ناپاک ہاتھوں نے میری مہر ماں کو چھوا بھی تو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ سلطان احمد بلند آواز میں چیخا۔ شہنشاہ، نازنین بیگم نے چیختے ہوئے اپنے گارڈز کو پکارا۔ تمہارا وہ شہنشاہ نیچے اپنی ٹانگوں سے محروم درد سے زمین پر پڑا کرا رہا ہے اور تمہارے سارے کتے بھی ایسے پڑے ہیں زمین پر ساکت۔ سلطان احمد نازنین بیگم کے میک اپ سے لتھڑے کراہیے زدہ چہرے کو دیکھتے تمسخرانہ ہنسا۔ اپنی جیب سے چیک بک نکالتے سلطان احمد نے 50 کروڑ کا چیک سائن کرتے نازنین بیگم کے منہ پر مارا تھا۔ یہ تمہاری اوقات سے بڑھ کر تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ میری مہر ماں کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ میری مہر ماں کی کوئی قیمت ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ اس کا صدقہ ہے جو تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر میری مہر ماں کے قریب بھی کبھی نظر آئی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ سلطان احمد نازنین بیگم کو زمین پر دھکا دیتا ہوا بولا تھا۔ سلطان احمد مہر ماں کا ہاتھ پکڑے اسے وہاں سے لے آیا تھا۔ مہر ماں ریڈ دلہن کے لباس میں سلطان احمد کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پورا بدن لرز رہا تھا۔ اسے کبھی نہیں سوچا تھا وہ کسی کی کبھی بیوی بھی بنے گی، مگر سلطان احمد نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ کوٹھے پر آئے ہوئے بہت سے مردوں نے اس سے وعدے کیے تھے مگر کوئی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا تھا۔ نازنین بیگم نے کسی کو کبھی اس کی طرف بڑھنے ہی نہ دیا تھا۔ کتنے ہی مردوں نے اسے اپنی دلہن بنانے کے لیے نازنین بیگم کو کروڑوں کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی، مگر نازنین بیگم نے تمام آفر مسترد کر دی تھی، کیونکہ وہ ایک دفعہ اس کی قیمت وصول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساری عمر اس کی خوبصورتی کا خراج کروڑوں روپے کی صورت میں چاہتی تھی۔ سلطان احمد نے نازنین بیگم کو کروڑوں روپے کی آفر کی تھی۔ نازنین بیگم نے وہ آفر مسترد کر کے اسے صرف ایک رات کے لیے سلطان احمد کو سونپنے کو کہا تھا، مگر سلطان احمد نے انکار کر دیا تھا۔ وہ مہر ماں کے قریب نہیں گیا تھا، مگر وہ نازنین بیگم کو لاکھوں روپے دے رہا تھا وہ کسی کے سامنے رقص نہ کرے۔ آج وہ اسے وہاں سے لے آیا تھا اور اپنے محل جیسے گھر میں لا کر نکاح کر لیا تھا۔ مہر ماں کا پورا بدن خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ کوٹھے کی زینت ضرور تھی، مگر کوئی مرد اس کے نزدیک نہیں آیا تھا۔ وہ صرف ایک رقاصہ تھی۔ نازنین بیگم اس کی خوبصورتی دکھا کر مردوں کو بہکانا چاہتی تھی تاکہ اس کی ایک رات کا کروڑوں روپے وصول کر سکے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، مرد اس کے ساتھ ایک رات بتانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ سلطان احمد کا پلڑا بھاری رہا تھا۔ وہ اسے ایک رات کے لیے نہیں بلکہ اپنی دلہن بنا کر لے آیا تھا اپنے پاس۔ مہر ماں نے سامنے رکھے ڈریسنگ مرر میں خود کو دیکھا۔ وہ ایک ہیرا تھی۔ چاند ستارے اس کی خوبصورتی کے آگے مان پڑتے تھے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی نصیب اتنا ہی بدصورت تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ دربدر ہوتے نازنین بیگم کے ہاتھ لگ گئے جس نے اسے پالا تھا۔ اب وہ 18 سال کی ہونے والی تھی۔ جوانی ٹوٹ کر آئی تھی۔ 16 سال کی عمر سے اس کی قیمت لگ رہی تھی۔ آج 50 کروڑوں کے عوض اس کا سودا ہو گیا تھا۔ مہر ماں کو اپنا آپ بہت کم قیمت لگا۔ سلطان احمد کا نازنین بیگم کو پیسے دینا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ جس جگہ رہی تھی اس نے دیکھا تھا ہر کوئی انہیں اپنے بستر کی زینت بنانے کو تیار ہوتا تھا۔ نکاح کر کے اگر لے بھی جاتا وہ جلد یا بدیر اس کوٹھے کی زینت ضرور بنتی تھی۔ کیا سلطان احمد بھی اس کے بدن سے کھیلے گا؟ دل بھرنے پر اسے چھوڑ دے گا؟ وہ واپس اس گندگی میں کیسے جائے گی؟ مہر ماں اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے تو اس گندگی سے ڈھیر سے نکلنے کا سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سلطان احمد کا رحمت کا فرشتہ تھا اس کے لیے، مگر اس پر اعتبار نہیں کر پا رہی تھی، یا پھر اپنی قسمت پر اسے یقین نہیں تھا۔ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مہر ماں کا نازک بدن خوف سے ہچکولوں کی زد میں تھا۔ کوٹھے پر موجود کئی لڑکیاں جب بھاری قیمت کے عوض کسی کو سونپی جاتی تو ان کا کیا حال ہوتا تھا بخوبی واقف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مہر نے گہرے سانس لیتے اپنے آنسو صاف کیے
اپنے لرزتے بدن پر قابو پاتے وہ خود میں سمٹی تھی، مگر سلطان احمد کی بھاری قدموں کی آہٹ سے اس کا انگ انگ لرز رہا تھا۔ سلطان احمد کی شخصیت سے وہ ویسے ہی مروب تھی۔ جس دن سے سلطان احمد نے اسے کوٹھے پر دیکھا تھا، اس کا رقص دوسروں مردوں کے سامنے بند ہو چکا تھا۔ سلطان احمد ہر روز لاکھوں روپے نازنین بیگم کو دیتا، وہ کسی مرد کے سامنے رقص نہیں کرے گی۔ نازنین بیگم کو کیا چاہیے تھا؟ اس کا اکاؤنٹ پیسوں سے بھر رہا تھا۔ دوسرے مرد اس کا رقص دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، اس کی قیمت میں اضافہ کر رہے تھے۔ سلطان کی حیثیت سے وہ واقف ہو چکی تھی۔ اسے کوٹھے میں موجود لڑکیوں نے بتایا تو وہ بہت امیر کبیر بااثر شخص ہے۔ سلطان احمد اس بھاری قدموں سے چلتے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ مہرماں مزید خود میں سمٹی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی۔ سلطان احمد مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ سلطان احمد نے اس کا چہرہ ٹھوری سے نرمی سے پکڑتے اوپر اٹھایا تو مہر سلطان احمد کی گرے آنکھوں میں دیکھتے گھبراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ان آنکھوں کی وہ سیر زدہ تھی جب پہلی مرتبہ سلطان نے اسے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ اتنی پاکیزگی ایک مرد کی نظر میں اس کے لیے کہاں دیکھا تھا؟ مہر آنکھیں کھولو۔ سلطان احمد کی نرم آواز پر مہر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر برسے تھے۔ سلطان احمد نے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو نرمی سے صاف کیے۔ میری بیوی بننے پر یہ آنسو ہیں تمہارے چہرے پر؟ سلطان احمد کی بھاری سپاٹ انداز پر مہر کی آنکھوں میں آنسو خوف کی مانند ٹھہر سے گئے تھے۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نازنین بھائی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، مجھے واپس نہ لے جائے، مہر نے کانپتے لبوں سے اپنا ڈر بتایا۔ نازنین بیگم اب تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، تم اب مہر نہیں، مہر سلطان احمد شاہ ہو۔ سلطان احمد نے غضبناک ہوتے کہا۔ سلطان احمد کا رنگ سرخ پڑتا دیکھ کر مہر کا رنگ خوف سے سفید پڑا۔ مہر ماں تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اب تمہیں ہوا بھی میری مرضی کے بغیر چھو نہیں سکتی، تم صرف میری ہو۔ سلطان احمد اس کا دعانشہ روپ دیکھ کر گھمبیر آواز میں بولا۔ ریڈ لہنگا چولی میں بغیر کسی میک اپ کے وہ دمک رہی تھی۔ سلطان احمد نے اس کے نازک گال پر اپنی انگلیاں نرمی سے ٹریس کیں جہاں اس کی انگلیوں کا نشان تھا۔ اس کے ہونٹوں کے زخم پر اپنے لب رکھے تو مہر ماں کے دل کی دھڑکنیں شدت اختیار کرتی تھی، کانوں میں بجنے لگی۔ سلطان احمد کا لمس اس کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گیا تھا۔ سلطان احمد کے لمس سے جیسے وہ معتبر ہوئی تھی۔ مہر ماں نے آنکھیں بند کرتے خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے چھونے والا اس کا محرم تھا۔ مہر ماں تم میری عزت ہو، میری محبت ہو، میری عزت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ یہ چہرہ، یہ بدن میری امانت ہے، اب کسی غیر مرد پر اس کی نظر نہ پڑے۔ سلطان احمد نے مہر ماں کے اور قریب ہوتے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھے۔ جی، مہر ماں نے کانپتے ہوئے کہا۔ وہ تو خود سلطان احمد کی باہوں میں مرنا چاہتی تھی۔ سلطان احمد اسے ایک کمرے میں ایک کپڑے میں بھوکا پیاسا بھی رکھتا تو ہونٹوں پر شکوہ لائے بغیر سلطان احمد کی قدموں کی داسی بن کر رہ لی تھی۔ وہ کس جہنم سے نکل کر آئی تھی یہ سلطان احمد شاید سمجھ نہیں سکتا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بہت محبت مان دوں گا، بہت پیار دوں گا۔ سلطان احمد مہر ماں کو بیڈ پر لٹائے اس پر جھک چکا تھا۔ کمرے کی بتیاں گل ہو چکی تھی، ہر پردہ، ہر گریز ختم ہو چکا تھا۔ مہر ماں سلطان احمد کی محبتوں کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ سلطان احمد کی شدتوں میں محبت اور عزت بھی شامل تھی، جو سلطان احمد کے ہر لمس پر مہر ماں کو محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان احمد کی شدتوں سے مہر ماں کی آنکھوں سے درد اور تکلیف کے ساتھ ساتھ تشکر کے آنسو بھی شامل تھے۔ مہر ماں بلیک نائٹی میں ملبوس اپنے براؤن سلکی بالوں میں برش کر رہی تھی، آئینے میں خود کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ وہ ان 3 ماہ میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ سلطان احمد نے اسے پوری دنیا گھمائی تھی، آج ہی وہ یورپ کے ٹور سے واپس آئے تھے۔ مہر ماں کے چہرے پر سلطان احمد کی محبت کے رنگ بکھر رہے تھے۔ اس کا کندن سا چہرہ دمک کر گلنار ہو رہا تھا، نظر نہیں ٹک رہی تھی اس پر۔ سلطان احمد کے کمرے میں داخل ہونے پر مہر ماں نے مسکراتے ہوئے سلطان احمد کو دیکھا۔ سلطان احمد مہر ماں کو بلیک نائٹی اور کھلے بالوں میں دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ سلطان احمد نے آگے بڑھتے بےتابی سے مہر ماں کو اپنی باہوں میں بھرتے اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچا۔ میری مہر ماں، آج کا دن بہت مشکل اور کھٹن تھا، تمہارے بغیر تو میں ایک پل نہیں رہ سکتا۔ سلطان احمد بھاری آواز میں بولتے اس کی شفاف گردن پر جھکے اپنا لمس شدت سے بکھیرنے لگا۔ شاہ کیا کر رہی ہیں؟ مہر ماں سلطان احمد کی شدتوں سے گھبرا اٹھی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ مہر ماں کا اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہوا تھا۔ سلطان احمد اسے بیڈ پر دھکا دیتے اس پر جھکے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھنے لگا۔ وہ بےتابی سے اس کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھتے اس کی گردن پر آیا تھا۔ اب اس کے لبوں کا رقص اس کی گردن سے نیچے تھا۔ مہر ماں کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ سلطان احمد کے بدن سے اٹھتی مردانہ اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو سے اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ شاہ پیچھے ہٹے، مہر ماں نے چلاتے ہوئے
اسے خود سے دور دھکیلا تو سلطان احمد کی آنکھیں شدت سے سرخ پڑی تھیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا مہر نے اسے خود سے یوں دور دھکیلا تھا۔ مہر کے چہرے پر ناگواری بھی تھی، جسے دیکھتے سلطان احمد غصے سے اس کے اوپر سے اٹھا۔ مہر اسے یوں دھکیلے یا پھر اس کے قریب آنے پر ناگواری ہو، یہ سلطان احمد کو کہاں گوارا تھا؟ یا پھر اس کے قریب آنے پر چہرے پر ناگواری ہو، یہ سلطان احمد کو کہاں گوارا تھا؟ سلطان احمد مہر پر سر نگاہ ڈالتا بیڈ سے اٹھا۔ مہر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ جلدی سے اٹھتی سلطان احمد کی طرف بڑھی جو کمرے سے نکل گیا تھا۔ مہر بھاگتی ہوئی سلطان احمد کے پیچھے گئی تھی جو غصے سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ شاہ میری بات سنیں۔ مہر نے تیز تیز سیڑھیاں اترتے ہوئے سلطان احمد کا ہاتھ پکڑا، جسے سلطان احمد نے جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو اب برسات کی طرح برس رہے تھے۔ وہ سلطان احمد کی دیوانگی کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے لے کر کتنا حساس ہے، وہ اس پر اس کا حق برداشت نہیں کرتا، کیسے اس کا جھٹکنا برداشت کر سکتا تھا۔ مہر نے سیڑھیاں اترتے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھا جہاں شدید درد اٹھا تھا۔ وہ سلطان احمد سے بہت محبت کرتی تھی، بلکہ سلطان احمد سے عشق کرتی تھی، مگر کچھ دنوں سے سلطان احمد کی قربت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ طبیعت پر عجیب سی بیزاری چھا جاتی تھی۔ آج بھی ایسے ہی محسوس ہوا تو اس نے سلطان احمد کو جھٹک دیا تھا، مگر اب سلطان احمد کی ناراضگی اس کی جان پر بن رہی تھی۔ مہر اپنے پہلو میں اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے سلطان احمد کے پیچھے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتری۔ اس سے پہلے سلطان احمد لاؤنج کراس کرتا، مہر آگے بڑھتے سلطان احمد کے سینے سے لگتے بے تحاشا رو دی تھی۔ شاہ مجھ سے ناراض نہ ہو ورنہ آپ کی مہر مر جائے گی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دیں مگر مجھ سے ناراض نہ ہو، مہر بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ میں نوٹ کر رہا ہوں مہر، تمہیں میرا نزدیک آنا پسند نہیں آ رہا، تمہارے چہرے پر بیزاری چھا جاتی۔ کل رات بھی تمہارے چہرے پر ناگواری تھی، تم کل رات میری باہوں میں ہوتے ہوئے بھی میرے پاس جیسے نہیں تھے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے تمہاری ذرا سی توجہ کسی اور طرف برداشت نہیں ہوتی۔ تم خود کو بھی توجہ دو، مجھے برداشت نہیں ہے۔ میرے قریب آنے پر تمہارے چہرے پر ناگواری کیوں ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے خود سے دور جھٹکنے کی؟ سلطان احمد اس کے بالوں کو گدی سے پکڑے اس کی گردن کو پوری طرح جھٹکا دے گیا تھا۔ مہر بری طرح سسک پڑی۔ سلطان احمد نے اس کے سسکتے وجود پر ایک نظر ڈالتے اسے چھوڑا تھا اور غصے سے وہاں سے جانے لگا۔ مہر سلطان احمد کے مقابل آتے اس کے گلے لگ گئی۔ سلطان احمد کے سینے سے لگے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے دبوچا۔ مجھے آپ کی قربت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے شاہ، آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ مجھ سے دور ہوں مجھے گوارا نہیں، پلیز مجھ سے دور مت جائیں شاہ۔ مہر سلطان کے سینے سے شدت سے لپٹی۔ سلطان احمد گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ پھر کیوں مجھے خود سے دور کیا؟ کیوں تھی چہرے پر بیزاری؟ سلطان احمد نے خود سے الگ کرتے نرمی سے پوچھا۔ مہر سلطان کا نرم رویہ دیکھتے پھر سے اس کے سینے کے ساتھ لپٹی۔ مجھے آپ کا پرفیوم نہیں پسند، پتہ نہیں پچھلے کچھ دنوں سے مجھے آپ کا پرفیوم بہت برا لگ رہا ہے شاہ، مجھ سے دور مت جائیں، میں آپ کی پرفیوم کی اسمیل برداشت کر لوں گی، آپ مجھ سے دور مت جائیں شاہ، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ مہر سلطان احمد کے سینے پر اپنے لب رکھتے بھیگی آواز میں بولی۔ سلطان احمد سے کہیں زیادہ وہ سلطان احمد سے محبت کرتی تھی۔ سلطان احمد اس کا مسیحا تھا، اسے اس ذلت بھری زندگی سے نجات دی۔ وہ آج اگر ادھر ہوتی تو پتہ نہیں اب تک کتنے مردوں کی درندگی کا نشانہ بنتی، کیسے سلطان احمد کو ناراض کر سکتی۔ سلطان احمد مہر کی بات پر چونکا تھا۔ کیا کہہ رہی ہوں مہر، تمہیں میرا پرفیوم نہیں پسند؟ سلطان احمد نے اسے خود سے الگ کرتے پوچھا۔ ہاں مجھے بہت برا لگتا ہے آپ کا پرفیوم، ابھی بھی اس کی اسمیل سے میرا سر چکرا رہا ہے، مہر نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ واقعی میں سلطان احمد کے دور جانے سے دل ہول رہا تھا، مگر سلطان کا پرفیوم اس کی جان لے رہا تھا، وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ سلطان احمد کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ مہر کم عمر تھی مگر وہ میچور تھا، وہ سمجھ گیا تھا مہر کی ایسی طبیعت کیوں ہے۔ سلطان احمد نے اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھیجا۔ مہر میری جان، میں یہ پرفیوم آئندہ نہیں لگاؤں گا، بلکہ کوئی بھی پرفیوم نہیں لگاؤں گا، مگر مجھے خود سے دور نہ کیا کرو۔ تمہارا شاہ تمہارے لیے پاگل ہے، تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ آج آفس میں میرا دل ہی نہیں لگا، میں نے سوچا تھا ہم دوبارہ سے ورلڈ ٹور پر جاتے ہیں جہاں تم اور صرف میں ہوں، یہ آفس وغیرہ نہ ہو، کوئی تیسرا نہ ہو، مگر اب لگتا ہے یہ ممکن نہیں رہا، کوئی تیسرا ہمارے درمیان جلد آنے والا ہے۔ سلطان احمد کے زمانی انداز اور گہری مسکراہٹ کو دیکھتے مہر نے الجھن بھری نگاہوں سے سلطان احمد کو دیکھا۔ کون آنے والا ہے شاہ؟ مہر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔
ابھی پتہ چل جائے گا کون آنے والا ہے۔ سلطان احمد گہرا مسکرایا تھا۔ مہر ماں ابھی بھی ناسمجھی سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ جو بھی آئے گا وہ میری مہر پر اپنا حق جتائے گا اور وہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ سلطان احمد نے اسے قریب کیا۔ لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو مجھے کبھی اگنور نہیں کرو گی، ایسے ہی مجھ سے محبت کرو گی۔ سلطان احمد اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ مہر ماں سلطان احمد کی گردن میں اپنی باہیں حمائل کرتے سلطان احمد کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگے۔ سلطان احمد کی ناراضگی کے ڈر سے وہ مزید سلطان کے قریب ہوئی تھی۔ سلطان احمد اپنی شدت اس کے لبوں پر ڈھا کر پیچھے ہوا تو مہر ماں سلطان احمد کے سینے سے لپٹی، سلطان احمد کی گردن پر اپنے لب رکھی، کچھ دیر پہلے والی اپنی غلطی کا ازالہ کر رہی تھی۔ سلطان احمد اس سے کبھی بھی دور ہو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے سلطان احمد کو اپنی محبت اور خدمت سے ہمیشہ اپنا بنائے رکھنا چاہتی تھی۔ سلطان احمد کے پاؤں دبانے سے لے کر وہ رات رات بھر اس کی باہوں میں اس کی شدتیں مسکراتے ہوئے سہتی تھی۔ سلطان احمد کی وجیب پرسنالٹی اور اس کے اتنے اونچے سٹیٹس سے بھی مہر ماں کا دل گھبراتا رہتا تھا، کہیں سلطان احمد کسی اور کی زلفوں کا اسیر نہ ہو جائے۔ سلطان احمد نے کوٹھے پر اسے دیکھا تھا، یعنی سلطان احمد بھی عام مردوں کی طرح تھا، وہ کوٹھے پر جا سکتا تھا، کل کو کوئی بھی اسے پسند آ سکتی تھی۔ مہر ماں کا نازک دل اسی خوف سے لرزتا رہتا تھا، وہ سلطان احمد کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی سلطان احمد کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتی تھی، مگر وہ اپنی بے پناہ خوبصورتی اور سلطان احمد کی شدید محبت سے واقف ہی نہ تھا کہ سلطان احمد مر تو سکتا تھا، اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان احمد مہر ماں کی گردن پر جھکا اپنا لمس بکھیر رہا تھا کہ لاؤنج میں شاہ زیب خان داخل ہوا۔ سلطان احمد نے مہر ماں کو اپنے حصار سے آزاد کرتے شاہ زیب خان کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ شاہ زیب خان کو دیکھ کر سلطان احمد کو خوشی نہیں ہوئی تھی۔ سلطان احمد جلدی سے مہر ماں کے آگے آیا تھا۔ مہر ماں سلطان احمد کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ آئی ایم سوری سلطان، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح۔ آگے کا جملہ وہ مکمل نہ کر سکا تھا۔ سلطان احمد کو غصے میں دیکھ کر وہ پہلی مرتبہ پریشان ہوا تھا۔ تمہارے ملازموں نے مجھے اندر آنے دیا، تم جانتے ہو مجھے اس گھر میں آنے کے لیے تمہاری اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، شاہ زیب نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ سلطان احمد نے اپنی آئی برو سہلاتے اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، شاہ زیب خان اس کا دوست تھا، وہ ایسے ہی اندر آ جاتا تھا، مگر اب مہر ماں ادھر تھی، اس لیے سلطان احمد نے سوچ لیا تھا شاہ زیب خان کو اجازت ملنے ہی گھر میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں آتا ہوں، سلطان احمد سنجیدگی سے بولتا۔ شاہ زیب خان خاموشی سے چلا گیا۔ سلطان نے مڑتے مہر ماں پر غسیلی نظر ڈالی، وہ بلیک فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی، مگر شاہ زیب خان یا پھر کسی کے سامنے بھی اسے مہر ماں اس حلیے میں گوارا نہ تھی۔ مہر ماں، تم بیڈ روم سے باہر کبھی بھی ایسے حلیے میں باہر نہیں آؤ گی، اچھی طرح خود کو ڈھانپ کر آؤ گی۔ سلطان احمد مہر ماں کو بازو سے جکڑے کر آیا تو مہر ماں کا رنگ یکدم سفید پڑا تھا، وہ شدید کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مہر؟ سلطان احمد پریشان ہوا، وہ یکدم سلطان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ شاہ زیب خان ڈرائنگ روم میں بیٹھا مہر ماں کی ایک جھلک کا دیوانہ ہو چکا تھا، اتنی خوبصورت اس نے کہاں دیکھی تھی سوائے نازنین بائی کی کوٹھے کے علاوہ۔ اس مہر ماں کا تو وہ بھی دیوانہ تھا، اس کے ساتھ ایک رات بتانے کو کروڑوں روپے دینے کو تیار تھا، مگر نازنین بائی نے اسے سلطان احمد کو دے دیا۔ شاہ زیب خان اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ مہر ماں کو سلطان احمد کے ساتھ لپٹے دیکھ کر، اسے بلیک نائٹی میں دیکھ کر شاہ زیب خان مہر ماں کو پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ شاہ زیب خان غصے سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ سلطان احمد کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا، مہر ماں امید سے تھی، ابھی بھی ڈاکٹر مہر ماں کا چیک اپ کر کے گئی تھی۔ سلطان احمد کمرے میں داخل ہوا تو مہر ماں لیٹے ہوئے شرم سے رخ پلٹ گئی تھی۔ سلطان احمد مسکراتے ہوئے مہر کے پاس لیٹ کر اسے بازو سے کھینچتا اپنے اوپر کر کے، اب کیوں شرما رہی ہو؟ یہ سب تمہاری کارستانیاں ہیں، سلطان احمد اسے سینے میں بھینچتے گمبھیر لہجے میں بولا تو مہر ماں نے سلطان احمد کے سینے سے سر اٹھا کر حیرانگی سے سلطان احمد کے چہرے کو دیکھا، جہاں شرارت کی کوئی رمق نہ تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ جو کچھ آپ نے کیا ہے، جو کچھ کیا آپ نے کیا ہے، مہر ماں شرم سے سرخ پڑتے بولی تو سلطان احمد کا قہقہ گونجا تھا۔ مہر ماں روحان سے ہوتے سلطان احمد کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ مگر تم رات رات بھر جس طرح میرے ساتھ چپکتی ہو، مجھے خود سے دور نہیں ہونے دیتی، ایسے میں مجھ جیسا شریف بندہ کیا کرے گا؟ رات رات بھر محنت ہی کرے گا اور پھر اس محنت کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ سلطان احمد شرارتی لہجے میں بولا تو مہر ماں سرخ پڑتے مزید سلطان احمد کے ساتھ لپٹی۔ اب دیکھو، ابھی بھی یہی کہہ رہی ہو، کیسے لپٹ رہی ہو مجھ سے؟ اب میں بہک رہا ہوں، تم مجھے بہکا رہی ہو۔ سلطان احمد نے مسکراتے اسے اپنے سینے میں بھینچا، اپنی مہر ماں کی شدید محبت سے وہ واقف تھا، وہ دیوانوں کی طرف سے محبت کرتی ہیں۔ سلطان احمد کو اپنی قسمت پر رشک محسوس ہوا تھا، اتنی محبت اور خدمت کرنے والی بیوی کے متعلق کہاں سوچا تھا۔
اور اتنی خوبصورت عورت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ سلطان احمد کو اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ مہر میری جان، مجھے بیٹی چاہیے، بالکل تمہاری کاپی، اور اس کا نام ہم حور رکھیں گے۔ وہ رخ پلٹے، اسے بیڈ پر لٹائے، اس پر جھکے، شدتیں نچھاور کرنے لگا۔